السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میری آج کی ویڈیو پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو انٹالرنس ہے، جو عدم برداشت ہے، اس کے متعلق ہے کہ ہم یہ جو علت کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو بالکل برداشت نہیں کرتے، اور اوورآل سوشل جو بیہیویئر ہے، سوسائٹل بیہیویئر، وہ اتنا پرتشدد ہو گیا ہے، اتنا زیادہ اس میں ایک وائلنٹ قسم کا بیہیویئر آ گیا ہے جو کہ بڑا نقصان دہ ہماری قوم کے لیے۔ آپ اگر نیوز پیپرز دیکھ لیں، آپ کو نیوز ملیں گی قتل و غارت گری کی، دہشت گردی کی، ڈکیتی کی، اور عجیب عجیب قسم کے جرائم کی، ریپس کی، اور بہت سارے ہینیس قسم کے، بہت ہی ڈراؤنے قسم کے جرائم سے بھرا ہوا آپ کو نیوز پیپر ملے گا۔ آپ پولیٹیکل ٹاک شوز دیکھ لیں، پولیٹیشینز جو ہیں ان کی سپیچز دیکھ لیں، ایک دوسرے کو وہ اس طرح سے ڈاؤن گریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی غلط قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ مطلب جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ یوتھ کا بیہیویئر دیکھ لیں کہ جو ینگ جنریشن ہے ہماری، وہ کس طریقے سے بیہیو کرتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ یونیورسٹیز، کالجز میں چلے جائیں، وہاں پہ کس طرح سے جو ہمارے ینگ جنریشن ہے وہ کس طریقے سے گزار رہی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں ہمارے اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ لیں کہ قدر یونیورسٹی کافی عرصے کے لیے بند رہی ہے، وہ لڑائیوں کی وجہ سے۔ آپس میں اسٹوڈنٹ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے جھگڑے کھڑے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ گورنمنٹ کے آفیسز میں، جو پبلک ہولڈنگ آفیسز ہیں، ان میں آپ دیکھ لیں، ان میں بہت زیادہ جو آفیسرز ہیں وہ ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، اور پبلک کی تو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے جواب طلب کرنے والے، اور کس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں۔ آپ کورٹس میں چلے جائیں، آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ایسے کیسز ملیں گے جو کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں جس میں ان فیکٹرز کو، ان ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کر سکوں، آپ کے سامنے لا سکوں، جو اس کے پیچھے ہیں، اس سوشل انٹالرنس کے جو انٹالرنس ان پاکستانی سوسائٹی ہے، جو عدم برداشت ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے، ویسے تو بہت زیادہ وجوہات ہیں، لیکن جو کی فیکٹرز ہیں، جو کی ریزنز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس میں جو میرا ٹارگٹ ہے بیسیکلی، وہ نہ صرف ریسرچرز اور اسٹوڈنٹس آف سوشل سائنسز ہیں، بلکہ وہ ایک عام لے مین کے لیے بھی میری کوشش ہے کہ اس کو بھی میری بات سمجھ آئے، اور وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے کہ what are the key factors, what are the reasons behind this intolerance in Pakistani society۔ تو یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں ریسرچ کویسچن ہے۔ میں نے جو فیکٹرز یا ریزنز، جو کی ریزنز ہیں، وہ جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں، وہ اس میں ون بائی ون میں اس پہ چلتا ہوں۔ جو سب سے پہلا ریزن ہے وہ ہے ہسٹوریکل جو ایونٹس ہیں، انہوں نے ہماری سوسائٹی پہ بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ اس میں کشمیر ایشو ہے۔ کشمیر ایشو آپ دیکھ لیں کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کے اندر جو تحریک چل رہی ہے، اور جس طریقے سے کشمیریوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اس کو آکوپائی کیا گیا ہے، اور وہ یو این کی ریزولوشنز کے باوجود اس کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا رہا، اور وہاں پہ حق رائے دہی استعمال نہیں کیا جا رہا، کرنے دیا جا رہا کشمیریوں کو کہ وہ خود چوز کریں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ تو یہ جو لڑائی جاری ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے ذہنوں پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی، کیونکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، نیوز میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کبھی شیلنگ ہو رہی ہے، کبھی ناحق جو ہے وہ ان کو مارا جا رہا ہے، کشمیریوں کو، انوسنٹ کشمیری ہیں، ان پہ روزانہ کی بنیاد پہ مظالم ہو رہے ہیں۔ اور جو انڈیا ہے، وہ اس کے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں، وہ اس ایک کشمیر ایشو کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہیں، اور آئے دنوں جو ہے وہ ہماری جو جنگ ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اس میں ہم حالت جنگ میں رہتے ہیں، ہم کبھی بھی حالت امن میں نہیں رہے اس کشمیر ایشو کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ۔ تو ایک قسم کا ہمارا ہر وقت کچھ نہ کچھ تنازع چلتا رہتا ہے۔ دوسرا جو اسی سلسلے کا دوسرا حصہ ہے وہ افغان وار ہے کہ 1979 سے آنورڈ آج تک جو ہے وہ ہمارا یہ بارڈر جو ہے وہ بھی انسیکیور ہو گیا، بالکل
آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی لڑائی کا ایک وار والا سسٹم چل رہا ہے اس سائڈ کو لے کے بھی، مغرب والی سائڈ کو بھی لے کے. تو اگر آپ وہ دیکھ لیں، مجھے یاد ہے بچپن میں کہ کوئی ہمارا شہر جو ہے وہ اس سے خالی نہیں تھا جس میں دھماکے نہ ہوئے ہوں، جس میں کوئی پرابلم نہ ہوئی ہو، جس میں دہشت گردی کا کوئی عنصر شامل نہ ہو. تو وہ کوئی بھی علاقہ ہمارا رکا نہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو ریلیجن کو لے کے جو سیکٹیرین جو وائلنس ہوا ہے، اس میں آپ شیعہ سنی کا جو آپس میں جھگڑا کھڑا کر دیا گیا، پراکسی وارز لڑی گئیں، دوسرے ملکوں نے ہمارے ملک کو جو ہے تختہ مشق بنایا اور اپنی جو لڑائیاں تھیں ہماری سرزمین پہ لڑی گئیں. تو اس میں ریشل ایشوز کو، ایتھنک ایشوز کو لے کے بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوئی. تو اس کا بہت زیادہ ہماری سوسائٹی پہ اوورآل امپیکٹ پڑا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو سیکنڈ آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پاکستان 73 سالوں میں پاکستان جو ہے پولیٹیکلی کبھی بھی مستحکم نہیں ہوا. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ پولیٹیکلی اب پاکستان میچور ہو چکا ہے اور بالکل سکون میں ہے. کبھی بھی نہیں ہوا ایسا، اور آج تک جاری ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ہماری بہت بڑی وجہ ہے ایک سوشل انٹالرنس کا، جو سوسائٹی میں ایک اگریسو بیہیویئر پایا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک جو موسٹ امپورٹنٹ، جو اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے، جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہر جگہ پہ جس کا اثر ہے، وہ ہے فائنینشیل ایشوز. فائنینشیل ایشوز اگر آپ دیکھیں تو اس میں جب بھی ہم نیوز دیکھتے ہیں اور بجٹ آتا ہے، اس میں ہمیں ایک کامن جو ورڈز ہیں ان میں آپ بجٹ ڈیفیسٹ کا ورڈ ہے، ہمارا جو خسارہ ہے بجٹ میں خسارہ، یہ ایک کامن ورڈ ہے ہمارے ہاں کہ جی ہم جو ہے وہ بجٹ مائنس میں جا رہے ہیں. ہمارے جو ایکسپینسز ہیں گورنمنٹ کے یا جو امپورٹ بل ہے وہ ہماری کمائی سے زیادہ ہے. اگر ہم کما رہے ہیں 5 روپے تو ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ 10 روپے یا اس طرح ہے، یعنی آلموسٹ ڈبل اور اس سے بھی کہیں زیادہ. تو ہم جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ میں ہمارے جاتے ہیں، اور اس فائنینشیل ایشو کی وجہ سے جو نچلا طبقہ ہے وہ بیچارہ پس جاتا ہے اوپر سے نیچے تک. مثلا بڑے تاجروں سے لے کے چھوٹے تاجروں تک، اور ایون جو لیبر ہے اس کے اوپر بھی اس کا بہت جو ہے وہ بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے اوورآل جو ذہنی ہر وقت بندہ جو ہے سٹریس میں رہتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ اس کو یہی فکر پڑی رہتی ہے کہ میں جو ہے وہ کماؤں گا کیسے، اگلے مہینے کا خرچ کیسے چلے گا، اور ڈے ٹو ڈے میرے ایکسپینس کیسے میٹ ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو میں نے جو کی ریزن جو ڈھونڈی ہے وہ ہے میڈیا ڈسکورس، جو میڈیا کی لینگویج ہے. میڈیا میں آپ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا لے لیں، کنونشنل میڈیا لے لیں جس میں ٹی وی بھی آتا ہے، اس میں ریڈیو بھی آتا ہے، اور اس میں ایک اور میڈیا شامل ہو گیا وہ سوشل میڈیا ہے. تو اگر آپ یہ چاروں چیزیں لے لیں، جس میں پرنٹ میڈیا، آپ ٹی وی لے لیں، ریڈیو لے لیں اور سوشل میڈیا لے لیں، یہ چاروں اگر چیزیں شامل کریں تو ان کی جو لینگویج ہے وہ اتنی وائلنٹ قسم کی ہوتی ہے اور اتنی سنسنی خیز قسم کی یہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ کبھی بھی سکون کی حالت میں نہیں رہتا. میرا جب بھی یعنی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو میں کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ نیوز دیکھنا بند کر دیتا ہوں اور میرا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ بہت سارے جو میرے دوست احباب ہیں ان کو بھی میں نے یہ مشورہ دیا اور انہوں نے نیوز دیکھنی چھوڑ دی ہے، اور بالکل بہت اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے قابو پا لیا ہم اپنے جو بلڈ پریشر ہے اس طرح کی ٹینشن سے. تو میں نے تو ویسے بہت عرصہ ہو گیا نیوز جو ہے وہ اس طرح کی نہیں دیکھی. ویسے کالم پڑھ لیتا ہوں چونکہ وہ میری ایک عادت بن گئی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے 3-4 جو نیوز پیپرز ہیں نیشنل انٹرنیشنل، ان کے جو کالمز ہیں، اوپینین ہیں، اوپیڈز ہیں، ان کو میں لازمی پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آس پاس ہو کیا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے. تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ تو میں نے کنونشنل میڈیا میں کچھ آپ کو نیوز کے بارے میں بات کریں. آپ ڈرامہ انڈسٹری لے لیں اور جو موویز کی ہے، فلم کی انڈسٹری لے لیں، اس میں بھی یہی حال ہے. آپ ڈراماز دیکھ لیں، اس میں ڈرامہ جو ہے وہ رونے دھونے والا ڈرامہ، اس میں ٹینشن، اس میں وہ ایک ہوتا ہے نا تھرل ہوتی ہے، ایک وہ سسپینس ہوتا ہے. اب وہ سسپینس اور تھرل اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ جو ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے، جو چیزیں
ہم دیکھ رہے ہیں ڈراماز میں اور اس طرح میں، وہ بہت وائلنٹ قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا خطرناک قسم کا جو ایلیمنٹ شامل ہو گئے وہ ولگیرٹی کے شامل ہو گئے. مثلا ہمارے جو مقدس رشتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سٹوریاں بنائی جاتی ہیں، ان کو پامال کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ایسی بیہودہ قسم کی سٹوریاں بنا کے ڈرامے چل رہے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے، جو کہ بہت ہی زیادہ ولگر قسم کے انہوں نے ٹاپکس اٹھائے ہوئے. ریسنٹلی ہماری کورٹس نے میرا خیال ہے ابھی ریسنٹلی بہت قریب ہی انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ کچھ رشتے ہیں ان کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ان رشتوں کو آپ نے پامال نہیں کرنا، اس کے بارے میں آپ نے نیگیٹو جو ہے وہ سٹوریز نہیں لکھنی. تو مجھے امید ہے کہ وہ تھوڑی سی لسٹ انکریز ہوگی، تھوڑی سی بڑھے گی، تاکہ جو میڈیا کے جو اسپیشلی ہمارے رائٹرز ہیں اور بڑے مشہور رائٹرز ہیں، وہ ہٹ ڈراماز گئے ہیں. جو آپ کو میں کیا ایگزامپل دوں کہ بہت ہی مشہور قسم کے ڈرامہ نگار ہیں، انہوں نے ڈراماز لکھے ہیں. آپ اگر پیچھے چلے جائیں پی ٹی وی اولڈ کلاسکس میں تو ایسی کوئی چیز آپ کو وہاں نہیں ملتی تھی. بڑے خوبصورت ڈرامے ہوا کرتے تھے، بہت ہی مطلب حسینہ معین، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، اس طرح کے جو لوگ تھے وہ لکھا کرتے تھے، مستنصر حسین تارڑ اور اصغر ندیم سید، اور مطلب کہ بہت اچھے قسم کے رائٹرز تھے جو کہ ایک خاندانی جو اقدار تھے ہماری سوشل نارمز اینڈ ویلیوز کو لے کے اس کے ساتھ وہ چلتے تھے. لیکن جو آج کل ڈرامہ نگار آ رہے ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ بیہودہ قسم کے ٹاپکس لے رہے ہیں. اور آپ نے جو پچھلے دنوں آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ جو ارطغرل ڈرامہ تھا، جو ٹرکش ڈرامہ جس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی تھی، وہ انتہائی کامیاب گیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے، اس کو کوئی اچھی چیز آپ دیں تو وہ دیکھے گی. تو کیا ضرورت ہے ایسے تھکے ہوئے یا گھٹیا قسم کے یا جو ولگر قسم کے جو سٹوریز لکھنے کی؟ آپ اچھی سٹوریز لکھیں تو عوام آپ کو دیکھے گی. یہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے، آپ خود اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ریزن ہے ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ سٹریس کی، انٹالرنس کی، جو ان ڈراماز کو یا موویز کو دیکھ کے اپنے وہ اثر لیتے ہیں. اچھا، سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، اس میں جو ٹک ٹاک ہے یا فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک اسپیشلی جو ہے وہ تو ایک قسم کے ایڈکشن بن چکا ہے. اس میں بچے بڑے، اس میں کوئی ایج کا وہ فرق نہیں ہے، سارے ایکولی اس میں ایڈکٹ ہیں. تو آپ جو ہے وہ اگر بیٹھتے ہیں تو آپ گھنٹہ گزرتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ چھوٹی چھوٹی 15-15 20-20 سیکنڈ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ کو ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو ایڈکشن میں، اور وہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ٹک ٹاک بند ہوئی تھی، اسی وجہ سے بند ہوئی تھی کہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ولگر چیزیں، اس میں وائلنٹ چیزیں اور اس طرح کی چیزیں لے کے بہت زیادہ آ گئی تھی. اچھا، اس کے علاوہ آپ گیمنگ دیکھ لیں، جو کہ گیمز آ رہی ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیز آپ دیکھ لیں، سونی کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ مائیکروسافٹ کو دیکھ لیں، ان کی کوئی بھی گیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نئی گیم، وہ ساری کی ساری لڑائی بڑھائی، خون خرابہ، گنز ہو گئیں، اس میں توپیں، پتہ نہیں کیا کچھ. وہ لڑائی بڑھائی سے آگے ان کا ذہن ہی نہیں جاتا اور پبلک پسند کرتی ہے. پب جی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اور جتنی جو پاپولر گیمز ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ ساری کی ساری وائلنٹ گیمز ہیں. اور یہ سٹڈیز ہیں، باقاعدہ پروون سٹڈیز ہیں کہ جو لوگ وائلنٹ گیمز کھیلتے ہیں ان کا اپنا جو بیہیویئر ہے وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے بچوں کو وائلنٹ گیمز سے روکا جاتا ہے کہ وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو خون خرابہ ہے وہ نارملائز ہو جاتا ہے ان کے اندر. اور اسی کو لے کے پھر سوسائٹی میں جب وہ جاتے ہیں تو اسی کو پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ پریکٹس کے دوران بھی ان کو وہ اتنی بڑی بڑی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کو نارمل لگتی ہیں ان کو کہ یار یہ تو عام سی چیز ہے. تو یہ بہت بڑا ہمارے جو ذہنی اس پہ اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا. اچھا، میرا خیال ہے ویڈیو میری بہت لمبی ہو گئی. میں ایک اور پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ریلیجن، مذہب. مذہب سے دوری جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی علت ہے، آپ اسے کہہ لیں، کہ ہم جو مذہب کی پریکٹس کرتے ہیں، ہم بینگ مسلم، ہم نماز سے دور ہیں، ہم اس کے جو باقی اراکین ہیں، روزہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان سے ہم بہت زیادہ دور ہیں. نماز کو ہی خالی اگر لے لیں تو اٹس اے کائنڈ آف میڈیٹیشن جو آپ کو بالکل سکون میں لے کے آ جاتی ہے. تو ہم ان چیزوں سے دور ہونے کی وجہ سے بہت ساری ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں کہ وہی چیزیں جو سٹریس آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں
کہ ایک جو چیز ہے جو آپ کو خود ڈائریکٹ فیل نہیں ہو رہی لیکن آپ کے دماغ میں وہ چیز چلی گئی ہے، جس میں گیمنگ ہو سکتی ہے، آپ کا جو نیوز پیپر یا میڈیا ٹاک شوز، یہ کوئی بھی لفظ جو آپ کو ادھر پنچ کر رہا ہے اور آپ اسے لے کے بیٹھ گئے ہیں جو آپ کے دماغ میں، اور وہ لمبے عرصے تک وہ پریشر ڈالتا رہا، تو آپ کے دماغ پہ وہ اپنا فٹ پرنٹ چھوڑے گا اور بہت ہی برا فٹ پرنٹ چھوڑے گا۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں کہ ایک کپ ہے، اگر چھوٹا سا ایک کپ خالی کپ اگر آپ ہاتھ میں پکڑیں تو آپ کو بہت ہلکا لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو پکڑی رکھیں زیادہ دیر کے لیے اور زیادہ دیر کے لیے اور گھنٹے تک 2 گھنٹے تک آپ پکڑیں تو وہی کپ آپ کو اتنا بوجھل لگے گا کہ آپ جو ہے وہ اس کو اٹھا نہیں پائیں گے، حالانکہ وہی کپ جو تھا وہ بہت ہلکا تھا۔ تو یہ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ جب چیز آپ کے جو بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے، سب کانشیس میں چلی جاتی ہے، وہ آپ کو پنچ کرتی رہتی ہے، وہ تھوڑے ٹائم کے لیے تو آپ کو اتنا نقصان نہیں دیتی، جب وہ مستقل وہ ریپیٹ ہوتی جائے، وہی آپ کو جو ہے وہ ٹاک شوز میں وہی گالم گلوچ، وہی وائلنٹ لینگویج، وہی چیز، تو وہ اتنا ڈیمیج کر دیتی ہے آپ کے دماغ کو، کوگنیٹو بیہیویئر کو اتنا زیادہ امپیکٹ کر دیتی ہے کہ آپ کا جو ہے پورا نروس سسٹم اس سے بریک ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ دیٹس انف فار ٹوڈے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس کے بارے میں مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، اور اپنے اس میں کوئی اور چیزیں آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کے جو کمنٹس ہیں اس میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور میں اگر کوئی مجھے ٹاپک ملا جو کہ جس میں ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے تو میں لازمی اس پہ مزید بات کروں گا۔ تو جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میں نے ڈسکس نہیں کی، لیکن کی فیکٹرز جو ہیں وہ میری نظر میں یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ہیں تو آپ پلیز فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔